السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروا یوشک ان یعمهم اللہ بعقابہ۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے معاشرے کے اندر برائی کو نہ روکنا، خود برائی میں شامل ہونا ہے۔ اور ایک یہ جو موضوع ہے ایک اہم موضوع ہے، اس لیے آپ خود بھی سماعت فرمائیں، دوستوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 1 نوٹ 4 کی آیت پڑھا ہوں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیک کام کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے، برے کاموں سے روکے، کیونکہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اور اس آیت سے دو باتیں واضح ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کی تشکیل اسی غرض سے ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو دین حق کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کاموں کے کرنے کے بعد ہی مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جس انسان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ہو اور اس نے دین حق پا لیا ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ دوسرے انسانوں تک اس پیغام کو لے جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو موجود ہے وہ غیر موجود تک میرا پیغام پہنچائے، جو حاضر ہے وہ غیر حاضر تک میرے اس پیغام کو لے جائے۔ بعض لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام تو یعنی دعوت و تبلیغ کا کام خالص علماء کا کام ہے، حالانکہ یہ شدید ترین غلط فہمی ہے، کیونکہ اس پیغام کے لیے کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان کو قرآن کی ایک آیت اور اسلام کا ایک ہی حکم معلوم ہو تو وہ دوسرے انسانوں تک پہنچانا اسے ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری بات اوروں تک پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ انسان کے پاس اگر قرآن کی ایک آیت، اسلام کا ایک ہی حکم ہو، وہ بھی دوسرے انسانوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأی منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کوئی منکر کام دیکھے، برائی کے کام دیکھے، نافرمانی کے کام دیکھے اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی سماج کے اندر، تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکتا ہو، یعنی اس کی بھی جرأت، طاقت، ہمت ان کے اندر نہ ہو تو کیا کرے؟ تو اس کے لیے اپنے دل سے کام لے، یعنی دل میں برا مان لے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی سماج کے اندر، ہمارے اڑوس پڑوس میں کہیں برائی ہو رہی ہو، نافرمانی کے کام ہو رہے ہو،
یعنی شراب پی رہا ہو، جواری جوا کھیل رہا ہو، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اذیت دے رہا ہو، تو آپ اسے روکیں، جہاں تک ہو سکے آپ اسے روکنے کی کوشش کریں۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکیے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں زبان سے روکیے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں دل میں برا مان لیجئے، وذالک ضعف الایمان، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور مسلم شریفی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیک کام بتانے والے کو اس کے کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین بات ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کو بھلائی کے کام بتائیں گے، اچھائی کے کام بتائیں گے، اور وہ شخص اگر آپ کے اس اچھے کام کے مطابق وہ عمل کرے گا تو آپ کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جو شخص ان کاموں میں لگا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت دعائیں دی ہیں، بہت دعائیں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سر سبز و شاداب رکھے جو مجھ سے حدیث سنے اور اسے لوگوں تک بجنس ہی اسی طرح پہنچا دے جس طرح اس نے مجھ سے سنا تھا۔ اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروا یوشک ان یعمهم اللہ بعقاب، لوگ جب کسی برائی کو دیکھے، نافرمانی کے کام کو دیکھے، قرآن و سنت کے خلاف ورزی ہونے والے کام کو دیکھے اور وہ شخص اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے تو وہ دن قریب ہے کہ ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے بھی اگر معاشرے کے اندر، سوسائٹی، سماج کے اندر کہیں برائی ہو رہی ہو آپ اسے روکے، نہیں تو آپ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اور ترمذی ہی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم کرو گے اور لوگوں کو ضرور برائیوں سے روکو گے، ورنہ وہ دن قریب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے گا، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی سے بھی معلوم ہوا کہ کہیں بھی معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہو، نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں تو آپ اسے روکیں۔ اگر کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور اسے روکنے والا نافرمان کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو تو کس طرح پورا سماج تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی عمدہ تمثیل سے سمجھایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ذرا توجہ فرمائیں کہ اللہ کے حدود میں سستی برتنے والے اور انہیں توڑنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے ایک جہاز کو مل کر لیا، قرعہ اندازی کی تو کچھ لوگ اس کے اوپر کے منزل میں ہو گئے اور کچھ لوگ اس کے نیچے کی منزل میں ہو گئے، تو نیچے والا پانی لے کر اوپر والوں کے پاس سے گزرا تو انہیں تکلیف ہوئی اور انہوں نے منع کر دیا، تو اس نے کلہاڑا اٹھایا اور جہاز کے نیچے کے حصے میں سوراخ کرنے لگا۔ تو لوگوں کو معلوم ہوا، کچھ لوگ اس کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر آنے جانے سے تمہیں تکلیف ہوئی اور مجھے بہرحال پانی چاہیے اس لیے میں سوراخ کر رہا ہوں۔ تو اگر انہوں نے جہاز میں سوراخ کرنے کے لیے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلا کر دیں گے، اپنے آپ کو بھی، اور اگر اسے جہاز میں سوراخ کرنے سے بچا لیا، روک دیا تو اسے بھی بچا لیں گے، اپنے آپ کو بھی۔ کتنی بہترین تمثیل ہے یہ۔ معزز سامعین، برائیاں معاشرے کو اس طرح تباہ کرنے والی ہے جیسے سوراخ ہو جانے سے جہاز اپنے سواریوں سمیت تباہ ہو جاتا ہے۔ جہاز میں
سوراخ کرنے کا عمل اگرچہ انفرادی ہوتا ہے مگر یہ عمل جہاز اور اس کی تمام سواریوں کو غرق کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ کی نافرمانی کا بھی ہے۔ اگر لوگوں کا انفرادی فعل سمجھ کر اسے چھوڑ دیا جائے، یعنی اگر لوگوں کا اکیلے گناہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے تو معاشرے میں، سوسائٹی، سماج میں برائیاں عام ہو جاتی ہے، نا فرمانی عام ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پورا سماج بدترین بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر نہ برائی کرنے والا بچتا ہے اور نہ اسے گوارا کرنے والے لوگ۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو، نافرمانی کے کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کو شروع ہی میں روک دیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس شخص کو گناہ اور تباہی سے بچا لیتا ہے بلکہ پورے سماج کو گناہ اور اس کی نتائج سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی اس عنوان کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم سب سے پہلے مجھے اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم تمام لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔ السلام علیکم۔